تو آج جس پھل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. نہیں ابھی نہیں ہوئے آپ, اور حیران ہوئیے ذرا تھوڑا سا. وہ ہے اسٹرابری. جو حیرانگی آپ کی ہو جانی ہے نا, چھکے چھوٹنے, زمین کے پاؤں نیچے زمین نکل جانی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے کچھ ممالک میں چند مفتیان کرام نے اس پھل کو کھانا حرام قرار دیا ہے. جی, اور انہوں نے اس کی لاجک بڑی زبردست بیان کی ہے کہ اس پھل کا نام ہے عربی کے اندر زقوم, اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر زقوم کھلایا جائے گا. تو گویا کہ یہ تو جہنمیوں کی غذا ہے اور جہنمی درخت ہے, اور ہمارے ہاں کتنے مزے سے کھایا جا رہا ہے اور من و من تباہ ہو رہا ہے, کتنے ٹیسٹ سے کھاتے ہیں. تو قرآن میں آیا کہ یہ دوزخیوں کا پھل جو ہے وہ زقوم ہے, تو دوزخیوں کی غذا شجرۃ الزقوم. اور عربی میں اس کا نام زقوم ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو یہ چند علماء نے پاکستان میں بھی, اور ہر مکتبہ فکر کے علماء ہیں, اور باہر کے علماء میں بہت, جامعۃ الازہر نے باقاعدہ اس کے اوپر یہی فتویٰ دیا. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ان کی یہ رائے غلط ہے, بالکل غلط ہے, سرے سے غلط ہے. ان کی توجہ نہیں ہے. کسی چیز کا کوئی نام رکھ لینے سے تو حرام نہیں ہو جائے گی. اس پھل کا نام زقوم قرآن نے نہیں رکھا ہے, حدیث نے نہیں رکھا ہے, لوگوں نے رکھا ہے, عربیوں نے رکھا. ہم تو اس کو زقوم نہیں کہتے. جو اس کو زقوم کہتے ہیں وہ نہیں کھائے, انہوں نے رکھا ہے نا زقوم نام. اس کا نام کوئی قرآن و حدیث نے تو زقوم نہیں رکھا. تو کسی چیز کا کوئی نام اس طرح ہو جانے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی. یہ ان کی دلیل ہی غلط ہے. اور اس میں صرف میں ہی نہیں, میں تو خیر ایک طالب علم ہوں, بڑے بڑے علماء فقہاء نے اس کا رد لکھا ہے اور بہت جوابات دیے ہیں. میرے ذہن میں بھی کچھ جوابات ہیں, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل جہنمی ہے اور اس کا کھانا حرام ہے, اول تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے اور ان کی یہ بات غلط ہے. اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ وہی پھل ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور یہ وہی چیز ہے, بالکل منوان یہ بھی مان لیا جائے جو ان کی بات ہے, تو بھی یہ حرام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں جہنم میں ہوں گی وہ دنیا میں حرام نہیں ہے. یہ حرام وہی ہے جس کو دین نے, قرآن نے, سنت نے, پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے. مثلا دوزخ میں آگ ہوگی, بولو نا یار, تو دنیا میں آگ سے فائدہ اٹھانا حرام ہونا چاہیے. یہ دوزخ کی چیز ہے یہ, اور آگ ہر گھر میں, بلکہ اسے ایک نعمت قرار دیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی تم سے پانی, نمک اور آگ مانگنے آئے, منع نہیں کرنا. ان تین چیزوں سے منع کرنا گناہ ہے. اور پھر اور فرمایا, اگر کسی نے پانی دیا, کسی کو نمک دیا, آگ دے دی, تو وہ آگ سے جو کچھ پکائے گا اس سارے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا آگ دینے والے کو. نمک سے جو چیز تیار ہوگی وہ ساری کا صدقہ کا ثواب ملے گا پانی سے. تو آگ کو تو نعمت قرار دیا گیا, اور اس کا استعمال آج تک کس نے نہیں کیا ہے. آگ سے آپ سردی میں ہاتھ تاپتے ہیں, اسی پہ پکاتے ہیں, اسی سارا کچھ, حالانکہ وہ دوزخ کی چیز ہے. جنت میں آگ ہوگی ذرا سی بھی, کوئی آگ کی قسم نہیں ہوگی, یہ پکی دوزخ کی ہے, تو ہر گھر میں موجود ہے. تو اس کا وہاں ہونا اور ہے, یہاں اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال پاک قرار دیا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اسی طرح جہنم کے اندر لوہے کی زنجیریں ہوں گی, بندھا ہوا ہوگا, لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا,
لوہے کی زنجیروں میں باندھا جائے گا، لوہے کی چیزوں سے کاٹا جائے گا. اب لوہا سارا جہنم میں استعمال ہو رہا ہے، جنت میں کہیں نہیں ہے لوہا. جنت میں سونے چاندی کے معاملات ہیں، ہیرے جواہرات کے معاملات ہیں، لوہے کی کوئی چیز نہیں. تو لوہا دوزخی ہے یا جنتی؟ دوزخی ہوا نا. تو کیا دنیا میں لوہا استعمال نہیں کیا جاتا؟ لوہے کی چھری سے سارا کچھ کاٹ کے کھا رہے ہیں، لوہے میں پکا رہے ہیں، لوہے میں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. تو دوزخی ہونا اس کا اور ہے، یہاں اس کا استعمال ہمارے لیے ہمارے دین نے حلال قرار دیا. بلکہ قرآن نے اس کو نعمت کہا، ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا، تمہارے لیے نعمت بنایا. تیسری چیز قرآن نے کہا کہ دوزخ کے اندر ایندھن دوزخ کا ہے پتھر اور انسان، ہے نا، اس سے آگ بھڑکے گی. تو پتھر بھی دوزخی ہوئے، اس کے ذریعے آگ بھڑکائی جائے گی، وہ تو ایندھن ہے وہاں کا. اور ہم اسے انگوٹھیوں میں سجا کے پہن رہے ہیں دنیا میں، فرش پہ لگا رہے ہیں ٹائل ماربل. دوسری چیز کا فرش بچھا رہے ہیں، اسی پہ سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اور کچھ پتھر تو پیس کے کھائے بھی جاتے ہیں، بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. سنگ گردہ، کیا کیا ایسے پتھر ہیں کافی سارے ہیں. تو یہ دیکھیے تیسری مثال آ گئی. چوتھا قرآن مجید کی آیت سے ہی ہے کہ انسان بھی کچھ انسان دوزخ کا ایندھن ہے. چلو وہ کون سے انسان ہے جو دوزخ کا ایندھن ہے؟ کافر تو ہے نا بھائی. کافر جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے نا. تو کیا آپ دنیا میں کافروں سے لین دین نہیں کرتے؟ سودا لیتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہزارہا ان کے ساتھ ہماری میٹنگیں. کوئی اسلام میں منع؟ حالانکہ وہ دوزخی چیز ہے، پکی دوزخی چیز ہے، اس کی تو دوزخی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. پھر بھی اس سے آپ نفع اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے لیے وہ آرام نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں نے یہ چند مثالیں پیش کی ہیں کہ یہ چیزیں دوزخی ہیں، اور اس کے باوجود ان کا استعمال آپ کے لیے منع نہیں کیا گیا. حرام اور حلال کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کا نام یہ آ گیا اس کا نا. حرام حلال وہی ہے جس کو ہمارا دین حلال اور حرام کہہ دیتا ہے. میں ایک مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن آ رہی ہے، دے دوں. شراب طہور جنتی چیز ہے یا دوزخی چیز ہے؟ یہاں حرام ہے، وہ طہور نہیں ہے اگرچہ، لیکن شراب تو اب یہ شریعت نے یہاں حرام کر دی ہے تو حرام ہو گئی، وہاں حلال ہو گئی. تو وہاں اور یہاں کے احکامات ایک جیسے. آدمی کے لیے زیور کا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے زیور کا پہننا جائز ہے. لیکن جنت میں مرد زیور پہنے گا، اس کے لیے حلال ہوگا، عورت کے لیے نہیں ہوگا. اب وہاں کی حلال چیز ہے، یہاں حرام ہے. ایک بات تو طے ہوگی نا کہ یہ حلال ہو گیا. یہ اسٹرابری اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ایسی نعمت ہے جس کے اندر اتنی اللہ نے طاقتیں بھری ہیں. پوٹاشیم سے بھرا ہوا ہے، وٹامن سی اور ڈی سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اینٹی ایکسیڈنٹس بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. یعنی جسم کے اندر مختلف ایسے جرثوم اور بیماریوں کے جو ذرات پائے جاتے ہیں، جو انسانی جسم کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان سب کو بہت جلد کاٹنے والا اور توڑنے والا لیمو ہے یا اسٹرابری ہے. حتیٰ کہ یہ کینو سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس معاملے میں. بس اس سے اوپر لیمو ہے، وہ زیادہ تیز ہے. اور لیمو کے بعد دوسرا درجہ تمام اربوں خربوں لاکھوں پھلوں میں دوسرا درجہ اگر ہے تو اسٹرابری کا. کتنے کمال کی بات ہے. بہت زیادہ خون بناتا ہے، جگر کو فعال کرتا ہے. کیلوریز اس میں بالکل زیرو ہیں. بلڈ پریشر والا کھائے، شوگر والا کھائے، ہارٹ کا مریض کھائے، کوئی مریض اسے جتنا کھائے گا اس کو نقصان نہیں دیتا ہے. صرف ایک دو مریض ہیں جن کا آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ نہ کھائیں، کم کھائیں. باقی سب مرضوں کے اندر انتہائی مفید ہے. سر کے بالوں سے لے کر جلد کی خارش اور خشکی، یہ جو جلد کے اوپر ہوتی ہے نا، اس تک پر بھی یہ اثر کرتا ہے، اور تمام ایسے جراثیم کا یہ خاتمہ کرتا ہے.
اس کو ہر بیماری کا علاج کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے. السر کا بہترین علاج ہے, کینسر کا بہترین علاج ہے کہ اسے خشک کر کے پاؤڈر بنایا جائے اور روزانہ آدھا چمچ پاؤڈر اس کا دودھ یا پانی کے ساتھ لیا جائے تو کینسر کے جراثیم کو مارتا ہے اور السر کے زخم کو بھرتا ہے. حافظہ کمزور ہے, بچے حفظ کرتے ہیں یا کسی بڑے فن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑے حضرات بھی, تو حافظہ کمزور ہے تو فوراً آپ اسٹاک کیجئے اسٹرابری, بہت زبردست چیز. اس کا شیک بنائیں, پئیں اور دعائیں دیں, بہت دماغ تیز کرے گا, تر و تازہ. ضعیف عمر حضرات ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ 1 گلاس دودھ کے اندر 11 دانے اسٹرابری ڈالیں اور ملک شیک بنا کے کھائیں. خواتین ہیں جو حاملہ ہیں, امید سے ہیں یا کسی حالت میں, تو وہ صفوف بنائیں, اس کو خشک کر کے صفوف بنائیں اور دہی میں ملا کے کھائیں, ان کے لیے بہت مفید. بچہ بھی صحت مند ہوگا, خود ان کی طاقت بھی, اور دودھ پلانے کے زمانے میں خصوصاً اس کا استعمال کریں. لیجئے جناب, جس مرض کا علاج کہتے ہیں کہیں نہیں ہے, تو میں آج لایا ہوں اس کا علاج اسٹرابری میں. وہ ہے مرض موٹاپا. کہتے ہیں نا جو موٹا ہو گیا وہ واپس پتلا نہیں ہو سکتا, اور پھر جو بھی اس کو پتلا کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز کم کرو, یہ کم کرو, یہ کم کرو. وہ کہتا ہے یار کم کرنے والی بات نہ کرو, میرے کو آپ کم کرو, اور میں کوئی چیز کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں اور تھوڑی سی بڑھا لیجئے, صرف اسٹرابری کا استعمال کریں, آپ کا موٹاپا ختم. اور اسٹرابری روزانہ آدھا کلو کھائیے, بالکل آپ کی چربی کو بغیر کوئی کمزور کیے آپ کا بالکل جسم لیول کر دے. آپ وزن تولتے جائیں, ساتھ آدھا کلو اندر جاتا جائے گا, آدھا کلو کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیلے سے زیادہ طاقتور ہے, کینو سے زیادہ مفید ہے. سبحان اللہ. تھکن ہو, بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں, ملک شیک بنا کے پیجئے. بچوں کا قد نہیں بڑھتا ہے, بہت شکایت آتی, تو اگر ان بچوں کی عمر ابھی تک 17 سال نہیں ہوئی تو آپ فوراً اسٹرابری لیجئے اور ان کو پلانا کھلانا شروع کیجئے, ان کا قد بڑھے گا. بہت گرمی محسوس ہوتی ہے, کراچی میں تو اس وقت بڑی شکایت ہو رہی, 44-45 ڈگری, تو ملک شیک پیجئے صبح میں صرف 1 گلاس, اور سارا دن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کب دن آیا تھا اور چلا گیا. مزے کیجئے, گرمی کا احساس نہیں ہوگا. بھوک نہیں لگتی ہے, بہت لوگوں کا مرض ہے یہ, اور اس کے اسباب تو خیر بہت سارے ہیں, پان گٹکے اور کیا کیا, تو معدہ سکڑ گیا, بھوک نہیں لگتی. لیکن بہرحال معدے کی تکلیف ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, کھاتے ہیں تو پیٹ درد ہوتا ہے, دل متلی ہوتا ہے, سب صورتوں میں آپ اسٹرابری کھائیں, بھوک بڑھے گی اور معدہ بھی اچھا ہوگا. ایک چھوٹا سا میں نسخہ دے رہا ہوں, 8 دانے اسٹرابری کے, 7 دانے بادام کے ڈالیے, آدھا چمچ تخم ملنگا ڈالیے, 4 دانے الائچی کے ڈالیے, اور 1 دودھ کا گلاس ڈالیے. اب جو بنے گا نا میری طرف منہ کر کے پئیں اور مجھے دعائیں دیں. یقین کریں آپ زبردستی آپ کے دل سے دعا نکلے گی. میں نے مزاحن کہا ہے, معاف کیجئے گا. یہ جو میں نے بتایا اتنا زبردست, یہ ٹانک کہلائے گا, طاقت جسمانی بحال کرتا ہے. خون کی کمی ہے, جس پٹھوں میں کوئی کمزوری آ رہی ہے, چند دن استعمال کریں. رمضان مبارک آ رہا ہے, ایسی چیزیں کھانے پینے کا بہترین مہینہ ہے. رات کو کبھی کھائیں, کبھی تراویح پڑھ کے جائیں, 1 گلاس یہی بنا کے پئیں, ایک دم فریش ہو گئے سوئیں. صبح سحری میں بھوک بھی لگے گی اور طاقت بھی پوری بحال. سبحان اللہ. اور آج کل اسٹرابری ہے بھی سستی. کولیسٹرول کا دشمن, آج کل ہمارے ہاں سب سے زیادہ کولیسٹرول کی بیماری ہے. تو کولیسٹرول کا دشمن اگر پھل ہے تو وہ ایک اسٹرابری ہے. بالکل کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دیتا ہے,
اور جو ہو اسے ختم کرتا ہے۔ یورک ایسڈ، یہ ہمارے بیٹھ کر کام کرنے والے حضرات یورک ایسڈ میں بہت بہترین علاج یورک ایسڈ کا، آپ ایسے کھائیے اسے۔ سبحان اللہ، اتنی بہترین چیز، قوت مدافعت بہترین اس کے اندر موجود ہے، آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ شوگر کا دشمن ہے یہ، شوگر کے مریض بے دھڑک جتنا چاہے کھائیں، وہ شوگر کم کرے گا، بڑھائے گا نہیں، اس میں کیلوریز ہی نہیں ہے تو شوگر کیسے بڑھے گی۔ بہت دل کھول کے کھائیں تو ان کی شریانیں بھی کھلتی ہیں، ہارٹ کو طاقت بھی دیتا ہے، اور غور سے دیکھیں تو وہ دل ہی کی شکل بنا ہوا ہے۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں وہ دل صفحے پہ بنا کے لال رنگ بھرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پھل دیا ہے، پورا دل بنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اسی طرح جوڑوں میں ورم ہو جاتا ہے، جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے، جگر پہ چربی آ جاتی ہے، یہ بہت مرض ہے، عورتوں کو بہت زیادہ ہے جگر پہ چربی۔ اس کے لیے کوئی دوائی میرا خیال ہے کہ سوٹیبل نہیں ہے، اور دوائیاں کھا کھا کے السر ہوتا ہے، تو آپ چھوڑیے، آپ یہ اللہ کی دی ہوئی دوائی کھائیے، اسٹرابری۔ جگر کی چربی پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی، کچھ عرصہ کھائی۔ اور ورم وغیرہ جو ہو جاتے ہیں مختلف حصوں میں، الرجی ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، دھبے دھبے بن جاتے ہیں، تو آپ یہ کھائیے، یہ کینوں سے زیادہ جلدی یہ کور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ گردے کے مریض ہیں، جن کے گردے کے انفیکشن جلدی ہو جاتے ہیں، گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے، پتے میں درد وغیرہ رہتا ہے، اسی طرح جو لوگ کسی الرجی میں مبتلا ہیں، الرجی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جن کو کھانے پینے سے کوئی الرجی جلدی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح امید والی خواتین ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ پھل کم کھائیں۔ اگر وہ ملک شیک بنا کے پئیں تو ٹھیک ہے، ہاں گردے والے حضرات جو ہیں وہ کم کھائیں، طاقتور چیز ہے نا، تو ان کا گردہ اسے برداشت نہیں کرے گا، اس کے اندر کچھ چیزیں جائیں گی تو وہ تکلیف یا انفیکشن بڑھ سکتا ہے، وہ اس سے احتیاط کرے۔ کیسے کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے؟ اسے پھل کی حالت میں کھائیں، اسے سلاد میں شامل کر کے کھائیں، بہت مفید ہے۔ اس کا جوس بنا کے پئیں، ملک شیک بنا کر پئیں، تو یہ اس کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں، اس طرح انہیں کھایا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی کھائیں بہتر ہے کہ دوپہر کو کھائیں۔ اگر رات میں بھی پئیں کھائیں تو پھر اس کے ساتھ فوراً کھانا نہ کھائیں، کھانے اور اس کے درمیان 1 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ ہونا چاہیے، تو پھر اسے جب چاہیں آپ کھائیں۔ اور ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے دھیان سے دھوئیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، عام پھلوں کی طرح نہیں، اسے بہت دھیان سے دھوئیں۔ اس کے ہلکے ہلکے باریک باریک جو اس کی کھال میں کھردرا پن ہے، تو اس کے کیڑے بہت چھوٹے چھوٹے اس کھردرے پن میں موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی اسے کھائیں کاٹ کے کھائیں، اس کے اندر امرود کی طرح کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے معدے کے اندر جب جائیں گے تو پھر وہ ستیہ ناش کریں گے، بہت بیماریاں لے کر جائیں گے۔ لہذا اسے دھوئیں تو بہت اچھی طرح دھوئیں، 2-3 دفعہ دھوئیں، خوب غور کر کے دھوئیں، جس طرح گوشت کو مل مل کے دھوتے ہیں، اور جب اسے کھائیں تو کاٹ کر چیر کر دیکھ کر کھائیں کہ اس کے اندر کوئی کیڑا نہ ہو۔ یہ 2 باتیں بڑی اس کی اہم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان کے فوائد و ثمرات ہم سب کو خوب عطا فرمائے۔